شان رسالت کی سمجھ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنی جہالت، مولوی صاحب کی چالاکی اور پیر صاحبان کی مکاری و عیاری سے ایک پیرالل متوازی نظام گھڑ لیا ہے کہ بروز محشر ایک پیر صاحب نے یا مرشد صاحب نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس کے بغیر ہماری بخشش ممکن نہیں۔ اور اگر اس بھیڑو کو ہم نے دنیا میں نہ پالا پوسا اور اس کا خرچہ نہ اٹھایا تو یہ سالہ قیامت والے دن ہم سے منہ پھیر لے گا اور ہماری بخشش نہیں ہو سکے گی اور ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں بھی معاذ اللہ خدا کی جگہ یہی ہمارا کارساز بن گیا ہے، جو کہ ہمارے عقائد میں شرک کے آ جانے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زندگی میں تو یہ ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، لیکن ہمارا باطل عقیدہ ہے کہ قبر میں وڑ جانے کے بعد یہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، پھر یہ سارے دنیا کا نظام بھی چلاتا ہے، سورج بھی اسی کی مرضی سے طلوع و غروب ہوتا ہے، چاند ستارے بھی اسی کی مرضی سے چلتے ہیں، دریا بھی اسی کی مرضی سے روانی پکڑتے ہیں، بارشیں بھی یہی برساتا ہے، ہمیں پتر بھی یہی دیتا ہے، ہمیں رزق بھی یہی دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ مولوی جب ممبر پہ چڑھ جائے تو اس کے پاس ایک ہتھیار آ گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں جان لو کہ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بس ایک ہی بات ہے۔ قرآن کریم میں 13 آیات ایسی آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے مختلف لوگوں کے بارے میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، مگر ممبر پہ ایک ہی بات بتائی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کو ہر جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ لے لیا گیا ہے کہ اسی پیر صاحب نے قیامت کے دن مرشد صاحب نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جنت میں بھی اسی نے لے جانا ہے، چاہے خود وہ دوزخ میں چلا جائے، اور دوزخ کی آگ کے سامنے بھی یہی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا ہمارے لیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس یہی آیت سنا کے پیر صاحب کی لٹ مار شروع، شراب نوشی، زناکاری، مرغوں کی لڑائی پہ جوا، پیر کی ہر برائی جائز کرنے کے لیے یہی ایک آیت کفایت کر جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حالانکہ اولیاء اور ولایت سے اس کا دور دور کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا۔ اسی آیت سے اللہ والے اور اللہ والوں کی یہ بد کردار، بد نسل اولاد، کذاب لونڈے اور یہ چور قاتل، تباہ حال سیلاب زدگان کا مال ہڑپ کرنے والے سب حلال ہو گئے، بس چیز چنگیاں دی اولاد نے۔ اب اس شمر کی نسل کی تعریف کرنے کے لیے مولانا نو تا ہڈی مل گئی، مولوی صاحب نے ہڈی سٹی، مولوی صاحب انہوں نے قصیدے نہ پڑھے تو اور کے کرسی، ایک رشوت خور ملوڈا پکڑ کے لے آئیں گے اور وہ ان کے سب حرام کام حلال کر کے چلا جائے گا، اور وہ ایسی ایسی تعویلیں کہیں نہ کہیں سے گھڑ کے لے آئے گا جن کا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ صریحاً حرام کو بھی حلال کر کے چلا جائے گا۔ اگر واٹر کا مطلب پانی ہے اور پانی کا مطلب واٹر ہے تو مجھے بتائیں اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس سے شفاعت کدھر سے نکل آئی؟ اور یہ سارا 2 نمبر نظام، تعویذ فروشی، عرس، طبلے، قوالیاں، سرنگیاں، بھجن، عظیم الشان گردوارے، مینار پاکستان نما منچرے کدھر سے حلال ہو گئے؟ آئیے اس پیر اور مرشد کی شفاعت کے نظریے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کروں گا، اس کے بعد ایک اہم حدیث شفاعت جو میری نظر سے گزری ہے اس کو زیر بحث لائیں گے حوالہ جات کے ساتھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے
کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی امداد کی جا سکے گی۔ یہ تو تھا قیامت کے منظر میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اگر کسی کی شفاعت کی گارنٹی، کسی کی سفارش مانی جائے گی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی سفارش اللہ اس دن سنے گا۔ میں اب وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تو تھوڑی سی اس کی شرح کریں گے، آپ کو ساری بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے صحیح البخاری، یہ جلد دوم ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ جلد دوم ہے صحیح البخاری۔ اس میں بخاری جلد دوم میں یہ ہے کتاب الانبیاء، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے مارک کی ہوئی ہے، یہ حدیث، یہ باب نمبر ہے 306 اور حدیث کا نمبر ہے 568 568۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے اور کئی کتب میں بھی آئی ہے۔ اس کے دو راوی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اضافہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک ضیافت میں تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرے کی دستی کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور آپ کو وہ پسند تھا، اور آپ بکرے کا گوشت اپنے سامنے والے دانتوں سے توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو کہانی کرائی جاتی ہے کہ جی اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں توڑ توڑ کے کھاؤ، مولوی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کھاؤ، دانتوں سے نہ توڑو، بوٹی نہ کھینچو، اب دیکھو یہ سنت ہے، یہ کتنی بڑی کہانی کراتے ہیں ہمیں۔ صحابہ تو چونکہ عاشق تھے، وہ یار کی ادائیں بڑے سلیقے، بڑے کرینے، بڑے پیار اور محبت سے نوٹ کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں کوئی کہنے والا کہے گا کہ آؤ ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے شفاعت کراتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں کہ یہ ہمارا حساب کتاب جلد ہو جائے اور اس دن سے ہمیں نجات مل جائے۔ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے پہلے اتنا کبھی غضبناک ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوگا، تو میں تو یہ ہمت نہیں کرتا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کریں گے۔ جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پہلے رسول ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس لوگ جائیں گے، کوئی شفاعت کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اور سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے درخواست کرو، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سنی جائے گی۔ پھر سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو آپ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیں۔ آپ کہیں گے کہ آنا لہا، ہاں میں ہوں شفاعت کرنے والا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور مجھے کہا جائے گا کہ ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا، اے حبیب اپنا سر مبارک اٹھا، اپنا رخ انور تو دکھا، سل مانگ، اشفا شفاعت کر، اللہ کو معلوم ہے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، تو شفا تیری شفاعت قبول کی جائے گی، کیونکہ تم سے ہمارا وعدہ ہے، والا سوف یوتی کا ربو کا فتاردہ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں راوی کہتا ہے کہ مجھے یہاں تک یاد ہے، میں کچھ حصہ یاد رکھ سکا، کچھ نہ یاد رکھ سکا، لیکن مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور باقی تمام کتب میں اس حدیث کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کروں گا تو مجھے اٹھایا جائے گا
اور میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ رب العزت اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آپ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں چھوڑائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ میں دوسری دفعہ پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر ارشاد ہوگا ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا، اے حبیب ذرا سر تو اٹھا، سل مانگ، کیا مانگتا ہے، اشفا شفاعت کر تو شفا میں سارے چھوڑ دوں گا۔ حضور عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان تھا، میں اب ان کی بھی شفاعت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ او ادنا او ادنا او ادنا، اس سے بھی اگر کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم اگر ہے تو اے حبیب انہیں بھی وہاں سے نکال کے جنت میں چھوڑا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں انہیں بھی نکال کے جنت میں چھوڑ آؤں گا، میں پھر تیسری دفعہ پھر سجدہ ریز ہوں گا۔ پھر ارشاد ہوگا ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا، اے حبیب اپنا سر تو اٹھا، اپنا رخ انور تو دکھا، سل مانگ، کیا مانگتا ہے، اشفا شفاعت کر تو شفا تیری شفاعت سنی جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے حبیب اب بتا، اب جن کا رائی کے دانے سے او ادنا او ادنا او ادنا کم سے کم ایمان تھا وہ بھی جنت میں چلے گئے، اب مانگ، کیا مانگتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تسلسل میں اس کو آگے بڑھا کے کہ میں نے جب ان کا جوانی کا دور تھا، ان کا حافظہ اچھا تھا، تو میں نے یہ بات بھی ان سے سنی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ رب ذن لی من قال لا الہ الا اللہ دخلہم الجنہ، اے اللہ مجھے اب اجازت دے دے، مجھے اذن دے دے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا میں اس کو بھی جنت میں چھوڑاؤں۔ اللہ پاک اس کی بھی اجازت دے دیں گے کہ والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، اے حبیب اساں کسے تو پوچھنا تھوڑی ہے، تینوں راضی کرنا آج، تو راضی ہو جتے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حقہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک میدان کارزار میں، میدان محشر میں کھڑی ہوگی اور بھٹک رہی ہوگی اور پریشان ہوگی، ان میں وہ اولیاء اللہ ہوں گے یا نہیں؟ ان میں وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا اس سے مبرہ ہوں گے؟ کہیں باہر بیٹھے ہوں گے؟ نہیں، اسی میں ہوں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں انبیاء شفاعت نہیں کر سکتے، جرت نہیں کر رہے اللہ کے غضب کے سامنے جانے کی، نہ آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، نہ نوح علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ اسماعیل علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ شفاعت کرنے والے کہاں سے آ جائیں گے؟ اور انہوں نے کسی کھگڑ نہیں دینا ہوتے۔ اور اولیاء اللہ اصلی ہیں کون؟ او دا تعین خدا کرنا۔ تسی مزاراں جنہاں دے بنے نا، دربار بنے نا، اے تواڈے کول کی گارنٹی ہے کہ اللہ دے ولی اللہ دے نام تے نہیں کسی نہ لیتا؟ نبیاں دا نام لیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جڑے نبی تے جنہاں دا نہیں لیتا وہ بھی نبی، لیکن انبیاء کی ثابت ہے کہ کسی ولی کا نام لے کے اللہ نہیں فرمایا کہ میرا ولی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسی جس نو ولی سمجھ لو وہ تہاڈا ذہن کا بنایا یا ولی ہے، اللہ دے نشاندہی تے نہیں کی کہ ولی ہے۔ قیامت کے دن کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، یہ فرمان باری تعالیٰ سن لیں، یوم اذن لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کر سکے، کوئی کسی کی سفارش کر سکے، مگر ان لوگوں کے جن کو اللہ اذن دے گا۔ ابھی یہاں تک اس حدیث کے مطابق اذن نہیں ہوا کسی کو، اگر ہوتا تو وہاں خلقت دھکے کھا رہی ہوتی۔ اور اولیاء اللہ کون ہے اس کا تعین اللہ نے کرنا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کون ہے، وہ شفاعت کا اذن کس کو دے گا یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جی بیڑے پار تواڈے۔ او اے جڑے 2 نمبر
اپنا نسب بدل کے پہن جنہاں اپنے پیو کا نہیں پتا 3 دن وہ نہیں پہ دس سکتے جلد توڑے اگے انہاں دا اصل شجرہ نسب بھی آ جاسی کہ اے بخت بھری مچھانی دی اولاد جدے 2 شوہر